یہ ایسی ریاست ہونی چاہیے کہ یہاں پر کوئی خاتون اگر باہر برہنہ بھی کھڑی ہے نا، تو لوگ جا کر مدد کے لیے ضرور پوچھیں کہ بہن یا باجی یا جو بھی آپ ہیں، آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو بتائیں، اگر نہیں ہیلپ کر سکتے گزر جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اس حالت میں دیکھ کے اس کے اوپر آپ اٹیک کر دیں۔ ہم کسی کو مادر پدر آزادی نہیں دے سکتے کہ کوئی کسی کو محض اس وجہ سے کہ وہ ٹک ٹاکر ہے یا وہ گندی ہے یا اس کا بیک گراؤنڈ بہت برا ہے، اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہم چڑھ دوڑیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اب تک 300 لوگوں کو انہوں نے فیس میچ کر کے یا سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے 300 لوگوں کو گرفتار کیا، اور اس کی والدہ کیا ہر سوال کے جواب میں ایک ہی بات کر رہی ہیں کہ ہم تو بڑے خاندانی ہیں، ہمارے تو گھر کی عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں۔ اگر نہیں نکلتی تو کیسے نکل گئی؟ اگر نہیں نکلتی تو ٹک ٹاک بنانے کی آپ نے کیوں اجازت دی؟ اگر نہیں نکلتی تو آپ نے اس کو الگ رہنے کی کیسے اجازت دی؟ اگر نہیں نکلتی تو آپ نے ریمبو نامی شخص کے ساتھ رہنے کی کیسے اجازت دی؟ السلام علیکم، میں ہوں ریحان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل رنگ۔ ناظرین، دی گریٹر اقبال پارک مینار پاکستان میں 14 اگست یوم آزادی والے دن مینار پاکستان کے سائے تلے ایک گھٹیا قسم کا واقعہ رونما ہوتا ہے، جس میں وکٹم ہے عائشہ اکرام، جو کہ ایک ٹک ٹاکر ہیں۔ اب دو طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، کچھ لوگ اس کے حق میں بیانات دے رہے ہیں اور کچھ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایکٹریس، ماڈل، ہوسٹ مس زنیرہ ماہم موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ شروع سے لے کے اے ٹو زیڈ تھا کیا۔ جی السلام علیکم مس۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ عائشہ اکرام، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ عائشہ اکرام کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اکرام نے پاکستان کو بدنام کیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو موقع ملا۔ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے بدنام کیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہوا وہ بہت برا ہوا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کیونکہ میرے پاس کچھ اس طرح کی ڈیٹیلز ہیں عائشہ اکرام کے بارے میں کہ اگر میں ابھی لوگوں کو بتا دوں تو لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے۔ لیکن میں کیوں نہیں بتانا چاہتی؟ کیونکہ مجھے ایک بہت بڑی شخصیت نے اس بات پہ منع کیا ہے کہ آپ کسی کے پرسنل کیریکٹر پہ بات مت کرو، جو اس نے ڈیمیج کیا ہے پاکستان کو اس پہ آپ بات کرو۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو طبقہ فکر یہ کہتا ہے کہ عائشہ اکرام نے پاکستان کو بدنام کیا، میں ان کے بھی ساتھ ہوں۔ اور دوسری طرف میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت، کوئی خاتون، چاہے وہ کوئی اسلامک اسٹیٹ میں رہتی ہو، چاہے وہ ابراڈ میں رہتی ہو، چاہے وہ کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتی ہو، اگر وہ فاحشہ بھی ہے، اگر وہ کوئی ناچنے والی بھی ہے، مطلب آپ سمجھ لیں کہ حد درجے کی گندی آپ کہہ لو، وہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اگر کوئی خاتون سڑک پہ کھڑی ہے، چوراہے پہ کھڑی ہے، مینار پاکستان پہ کھڑی ہے یا کسی فوڈ اسٹریٹ میں کھڑی ہے، ہم کسی کو مادر پدر آزادی نہیں دے سکتے کہ کوئی کسی کو محض اس وجہ سے کہ وہ ٹک ٹاکر ہے یا وہ گندی ہے یا اس کا بیک گراؤنڈ بہت برا ہے، اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہم چڑھ دوڑیں اور اس کے ساتھ وہ فزیکل اسالٹ کریں جو اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کو میں جسٹیفائی نہیں کرتی۔ میں یہ کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جن لوگوں نے یہ گندا کام کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف عائشہ اکرام کے بارے میں بھی کچھ مشکوک چیزیں ہیں جو کہ لوگ سوچ رہے ہیں، سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ تو جو مشکوک چیزیں اس کے بارے میں ہیں، اس کے بارے میں بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اسی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں اب تک 5 لوگ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں معطل، اور جو وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار، انہوں نے بھی نوٹس لیا ہے، عمران خان نے بھی نوٹس لیا ہے، پورا ملک ہمارا جو ہے وہ اس وقت غم و غصے میں بھی ہے، غم بھی ہے، غصہ بھی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اب تک 300 لوگوں کو انہوں نے فیس میچ کر کے یا سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے 300 لوگوں کو گرفتار کیا۔ 300 لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ جی ہاں، بالکل 300 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے، اور اس میں سے 66 لوگ وہ ہیں جو باقاعدہ طور پہ ان کو لگا کہ باقاعدہ مشکوک ہیں اور ان کے بارے میں اس وقت انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کو شک کی بنیاد پہ پہلے پکڑا گیا تھا، پھر ان سے کچھ سوالات پوچھ کے فائنلی ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ مگر جو 66 لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں، جو اس وقت زیر حراست ہیں، ان کا مطالبہ ہے اور ان کی فیملیز کا یہ مطالبہ ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ عائشہ کو بھی زیر حراست لیں اور اس سے بھی سوالات پوچھیں کہ اس نے، مطلب وہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں عائشہ نے ایک دن پہلے پوسٹ لگائی، کیوں اس نے لوگوں کو انوائٹ کیا۔ لیکن کون سی پوسٹ کی بات کر رہی ہیں آپ؟
بیسکلی اس نے بلایا تھا لوگوں کو، اس نے یہ کہا تھا کہ میں کل آ رہی ہوں پارک میں اور آپ لوگ آئیں اور آ کر میرے ساتھ ہلا گلا بھی کریں اور میرے ساتھ آپ آ کر ٹک ٹاکس بھی بنائیں. لیکن پھر یہاں پہ سوال آتا ہے کہ مانا اس کی مسٹیک ہے کہ اس نے لوگوں کو بلایا، اس کو ضلعی انتظامیہ سے اجازت لینی چاہیے تھی، اس کو لوگوں کو انفارم کرنا چاہیے تھا، اس کو وہاں پہ مسلح افراد کے ساتھ وہاں جانا چاہیے تھا تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا تو وہ اس سے بچ سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ اس لڑکی کے جو ڈولفن اہلکار ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ اس لڑکی کے کپڑے پوری طرح سے پھٹے ہوئے تھے. جب ہم گئے اور ہم نے اس کو پکڑا تو ہم نے وہاں موجود لڑکوں میں سے کسی ایک کی قمیض لے کر اس لڑکی کو پہنایا ہے. اور اس کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ 13 جگہ پر بہت برے طریقے سے اس کو نوچا گیا ہے، نشانات ہیں، سوزش ہے. تو اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. بھائی آپ نے موقع دیا تو اگلے نے آپ کو بدنام کیا، آپ نہ موقع دیتے نہ کوئی آپ کو بدنام کرتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دونوں طرف سے غلطی ہے، لیکن جو ہجوم تھا، جو موب تھا، ان کی زیادہ غلطی ہے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل کو کوئی خاتون باہر نکلی ہے تو آپ محض یہ الزام لگا کر کے کیونکہ یہ ٹک ٹاکس پہ ویڈیو بناتی ہے، ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتی ہے، یا یہ لائکی پہ آتی ہے، یا اسنیک پہ آتی ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. یہ ایسی ریاست ہونی چاہیے کہ یہاں پر کوئی خاتون اگر باہر برہنہ بھی کھڑی ہے نا تو لوگ جا کر مدد کے لیے ضرور پوچھیں کہ بہن یا باجی یا جو بھی آپ ہیں، آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو بتائیں، اگر نہیں ہیلپ کر سکتے گزر جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اس حالت میں دیکھ کے اس کے اوپر آپ اٹیک کر دیں. تو میں اس چیز کو جو ہے نا کنڈیم کرتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اقرار الحسن کو گرفتار کرو، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اقرار الحسن کے خلاف جو ہے وہ ایک ٹرینڈ چلا ہے، لیکن اصل میں یہ جو ویڈیو بنایا تھا یا اس کا جو آئیڈیا تھا وہ یاسر شامی کا تھا. اقرار الحسن مجھے لگتا ہے کہ بس بیچارے بیچ میں بدنام ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اقرار الحسن ایک ویڈیو میں خود بھی بتا چکے ہیں کہ وہ اپنے گھر پہ تھے، یاسر شامی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ لوگ بات چیت کر رہے تھے اور اسی دوران یاسر شامی نے کال کیا اس خاتون کو. اب لوگ زیادہ ان کے خلاف اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ ایک تو لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ خاتون اگر وکٹم تھی بھی تو آپ نے اس کا فیس کیوں دکھایا، کیونکہ خاتون کے بارے میں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ ٹک ٹاکر تھی اور اس کو فیم چاہیے تھا، یہ اس کا پلان تھا، آپ نے اس کا پلان فلفل کرنے میں اس کی مدد کی. لیکن دوسری طرف میری بات سنیں، آپ بھی یوٹیوبر ہیں، میں بھی یوٹیوبر ہوں. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اسی وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس شخص کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ آہستہ آہستہ کھلتا ہے. ایک دو دن میں ہم نادرا سے ادھر ادھر سے اپنے سورسز کے تھرو پتہ کرواتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی رپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ اچھا عائشہ اکرام کا یہ بھی ماضی رہا ہے، یہ بھی بیک گراؤنڈ رہا ہے. لیکن آن دی اسپاٹ جب یہ واقعہ ہوتا ہے ہر یوٹیوبر کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایکسکلوزیولی خبر ہم دیں. ایگزیکٹلی. تو اسی وقت میرا خیال ہے کہ جلد بازی میں ان لوگوں نے اس خاتون کو اپنے گھر بلایا اور اس کا انٹرویو کیا. یہاں پر بھی لوگ تھوڑے خلاف ہیں کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے یہ کہا کہ ہم اس کے پاس گئے، بعد میں کہا اس کو ہم نے اپنے پاس بلایا. پھر اس میں ایک اور چیز مشکوک آ رہی ہے جس کی وجہ سے ان پہ تنقید ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جی وہ ریمبو نامی شخص جو اس خاتون کے ساتھ رہتا ہے ایک ہی گھر میں، فلیٹ میں، جہاں پہ بھی، تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹیم سریام کا ممبر ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ یاسر شامی اور اقرار الحسن کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا ان کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقرار الحسن ٹی وی کے بندے ہیں، لیکن جو یاسر شامی ہیں وہ سوشل میڈیا کے بندے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب کوئی خبر آتی ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسی وقت خبر بریک کریں. اگر آپ تھوڑے سے لیٹ ہو جائیں گے آپ سے پہلے کوئی اور یوٹیوبر بتا دے گا. مجھے لگتا ہے کہ یاسر شامی نے بھی اس ٹرینڈ کو جلدی جلدی کرنے کے لیے نا یہ خبر بنائی اور فوری طور پہ انہوں نے اس خاتون کو رابطہ کیا. اس خاتون نے سننے میں آیا کہ کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس آنے کے پیسے نہیں ہیں. انہوں نے شاید پیسے بھی پے کیے، پھر اس کو اپنے گھر بلایا اور گھر بلا کے اس کا انٹرویو کیا. وہ بیسکلی ایک خاتون کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے اس وقت جب انہوں نے ویڈیو بنایا. انہوں نے ایک خاتون کو یہی کہا نا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ہم آپ کو انصاف دلانے میں مدد کریں گے. اب کیونکہ چیزیں مشکوک سامنے آ رہی ہیں، مگر میں پھر وہی بات کروں گی کہ مانا کہ اس خاتون کا جو ماضی ہے وہ داغدار ہے، مانا کہ وہ اچھی بندی نہیں ہے، مانا آپ اسے ٹک ٹاک کہہ کے برا کہہ لیں، لیکن پھر بھی کیا آپ اس ہجوم کو معاف کر دیں گے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ بالکل بھی انہیں معاف نہیں کرنا چاہیے، انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور انہیں سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. ایون کہ انہیں نشان عبرت بنائے تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا پاکستان کی بدنامی کرنے والا واقعہ رونما نہ ہو. ہاں. لیکن وہ جو ریمبو ہے اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ حوالات میں ہے، اس نے یہ سارا پروپیگنڈا پری پلانڈ کیا ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ جو اگر آپ میرا انالیسز لے رہے ہیں نا، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ ٹوٹلی میں اپنی ایک رائے دے رہی ہوں، ہو سکتا ہے صحیح ہو غلط ہو. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ریمبو نامی بندہ ہے کہ لڑکیوں کو وائرل کرنے کے لیے ڈفرینٹ آئیڈیاز شیئر کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مین جو بیچ میں بندہ ہے، پلانر ہے، وہ یہ ریمبو ہے.
مجھے لگتا ہے اس بندی کو آئیڈیا دے کر یہ کہنے والا کہ وہاں پہ لوگوں کو بلایا جائے یہ بندہ ہے۔ اچھا اب انہوں نے بلا تو لیا، اب یہ خاتون جو ہے نا انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ میں وہاں ہلڑ بازی کروں گی، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، سیلفیز لیں گے اور 400 500 کا ہجوم ہوگا۔ مطلب اس سے پہلے تو یہ نہیں سوچا ہوگا کہ 400 500 کا ہجوم ہوگا، اسے تو یہ چیک کیا ہوگا دیکھتے ہیں بھلا ہمارے بلانے پہ لوگ آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے۔ اس نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ پھر اس کا جو انجام ہے وہ اس حد تک ہو جائے گا کہ لوگ مجھے پکڑ پکڑ کے کھلونے کی طرح ہوا میں اچھالیں گے اور کپڑے پھٹ جائیں گے اور یہ عالم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ یوٹیوبرز اس خاتون کے گھر پہ جا رہے ہیں اور اس کی والدہ کیا ہر سوال کے جواب میں ایک ہی بات کر رہی ہیں کہ ہم تو بڑے خاندانی ہیں، ہمارے تو گھر کی عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں۔ حالانکہ سوال گندم ہے، جواب چنا ہے۔ اگر نہیں نکلتی تو کیسے نکل گئی؟ اگر نہیں نکلتی تو ٹک ٹاک بنانے کی آپ نے کیوں اجازت دی؟ اگر نہیں نکلتی تو آپ نے اس کو الگ رہنے کی کیسے اجازت دی؟ اگر نہیں نکلتی تو آپ نے ریمبو نامی شخص کے ساتھ رہنے کی کیسے اجازت دی؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس خاتون کے بارے میں بہت خطرناک قسم کی انفارمیشنز ہیں جو کہ میں نے 3 4 صحافیوں سے کنفرم بھی کی ہیں، لیکن میں نہیں شیئر کرنا چاہوں گی۔ مطلب پرسنل لائف میں وہ کیسی بھی ہے، کتنی بھی بری ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی برا انسان اگر آ کر آپ کو برائی پہ اکسا رہا ہے تو آپ نے وہ کام کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ ذمہ دار ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو اگر وہ 400 کا ہجوم تھا یا 4000 کا ہجوم تھا، اگر انہوں نے یہ غلط حرکت کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ آخر میں یہ جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کون سے ایسے عمل کیے جائیں، کون سے قانون لاگو کیے جائیں جن سے یہ واقعات ہونے بند ہو جائیں؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جب عابد ملی والا واقعہ ہوا لاہور موٹر وے پہ، جب ایک خاتون کے ساتھ اتنی بروٹیلٹی دکھائی گئی، اس کو گھسیٹ کے جنگل میں لے گئے، اس کے 2 بچوں کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ کیا کیا، ابھی تک اس کو پھانسی لگی نہیں ہے، وہ زیر حراست ہے، ٹھیک ہے۔ عثمان مرزا والا آپ نے واقعہ دیکھا، خاتون کو برہنہ کیا گیا فلیٹ کے اندر، 17 لوگ وہاں موجود تھے لیکن ویڈیو میں صرف 8 لوگ آئے، ان کو ابھی پراپر سزا ملی نہیں ملی، ان میں سے ایک کو بیل ملی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا نور مقدم کا سین کیا ہوا، پھر اس سے پہلے سانحہ ساہیوال ہوا، اس میں سزا ملی نہیں ملی ابھی تک۔ جب تک آپ چوکوں چوراہوں پہ 1 2 واقعات کر کے نہیں نہ دکھا دیتے، پھانسی نہیں دیتے سر عام، لوگ نہیں ڈریں گے۔ لوگوں کو پتہ ہے یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پہ آپ کچھ بھی کریں گے ہم بچ جائیں گے، ورنہ یہ واقعات دن بدن بڑھتے جائیں گے۔ اور نیگلیجنس کی اگر آپ بات کریں تو وہ لڑکی سے بھی نیگلیجنس ہوئی ہے، اس موب نے جو حرکت کی ہے وہ بھی غلط کی ہے، لیکن آپ خود مجھے بتائیں کہ وہاں پولیس کتنی دیر کے بعد پہنچی؟ 7:15 سے 17 منٹ کے درمیان اس لڑکی نے پہلی کال کی، ہیلپ کہا، نہیں کوئی آیا۔ پھر 7:30 بجے کی، پھر اس نے 8:30 بجے یا 7:45 کے درمیان کال کی، 3 دفعہ کال کے باوجود وہاں پہ کوئی نہیں پہنچا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کے پبلک ایونٹس ہوتے ہیں یا ہمارے یعنی جب آپ کی بہت زیادہ ہجوم اور بھیڑ باہر نکلی ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں تو بلکہ آپ کو زیادہ سیکیورٹی سخت کرنی چاہیے، کیونکہ ساری دنیا تو باہر نکلی ہوئی ہے، کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی ہو سکتا ہے، تو پولیس کا کام ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ 5 افراد کو معطل کر کے کیا وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں عثمان بزدار وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ادا ہو گیا ہے، ان کا فرض پورا ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کو کنڈیم کرنے کے بعد ان کا بھی فرض ادا ہو گیا ہے۔ مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی جنگل کا قانون ہے، یہاں پہ جنگلی، بلکہ جنگل کا جو قانون ہے نا وہ بھی بیٹر ہے، کیونکہ وہاں بادشاہ ہے شیر، اس سے سب ڈرتے ہیں۔ یہاں تو کسی سے نہ کوئی ڈر رہا ہے نہ، وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے بھیڑیے کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جانور ہونے کے باوجود بھی اپنی ماں بہن اور اپنی بیوی کے بیچ میں تمیز رکھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو کچھ نہیں کہنا، اپنی بہن کو کچھ نہیں کہنا۔ یہاں پہ تو اللہ معاف کرے ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ واقعہ جس میں وہ اپنی بہن کو لے گیا سوات گھمانے کے لیے اور وہاں جا کے اس نے زیادتی کر دی۔ تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ یہ بالکل قیامت کی نشانیاں ہیں۔ جب تک آپ پراپر طریقے سے نہیں قانون کے اوپر عمل درآمد کرتے، یہ واقعات دن بدن بڑھتے جائیں گے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھی مس زنیرہ ماہم، جنہوں نے اپنے تجزیے اور خیالات کا اظہار آپ کے ساتھ کیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، ڈیجیٹل رنگ کو کر لیں سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔